کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک سمندر کے کنارے ایک ماہی گیر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کے 9 بچے تھے۔ وہ ہر روز صبح سویرے سمندر کے کنارے پر جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچ آتا، اور ان کے اسے جو پیسے ملتے ان سے اس کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ ہر روز صبح سویرے سمندر کے کنارے جاتا، جال ڈالتا اور گھنٹوں انتظار کرتا، لیکن اس کے جال میں کوئی مچھلی نہ آتی، اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا۔ اس کے بیوی بچے بیچارے بھوکے ہی سو جاتے۔ ایک دن وہ ایسے ہی خالی ہاتھ اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے نان بائی کی دکان نظر آئی۔ نان بائی تازہ تازہ تندور پر روٹیاں بنا رہا تھا۔ عبداللہ وہیں پر کھڑا ہو گیا اور نان بائی کی طرف دیکھنے لگا۔ جب نان بائی کی نظر اس پر پڑی تو وہ عبداللہ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے روٹی چاہیے، اور وہ عبداللہ کو جانتا تھا۔ وہ نرمی اور محبت سے کہنے لگا کہ عبداللہ اندر آ جاؤ، تمہیں روٹیاں چاہیے تو تم لے جاؤ۔ عبداللہ نے جب یہ سنا تو عبداللہ نے کہا کہ میرے بھائی تمہاری محبت کا بہت شکریہ، لیکن میرے پاس روٹیوں کے پیسے نہیں۔ نان بائی نے عبداللہ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم روٹیاں لے جاؤ اور پیسے بعد میں دے دینا۔ عبداللہ نے نان بائی کا شکریہ ادا کیا اور روٹیاں لے کر گھر واپس چلا گیا۔ اب عبداللہ ہر روز نان بائی سے روٹیاں لے جاتا اور ان سے وہ اور اس کے بیوی بچے پیٹ بھر لیتے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ آخر ایک دن عبداللہ کو خیال آیا کہ ایسے کیسے دن گزریں گے؟ میں ہر روز سمندر پر جاتا ہوں، جال ڈالتا ہوں، لیکن ایک بھی مچھلی ہاتھ میں نہیں آتی کہ جسے میں بیچ کر اپنا گزر بسر کر سکوں۔ سمندر میں مچھلیوں کی کمی نہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرے ہی جال میں مچھلی نہیں آتی۔ ایک دن وہ ہر روز کی طرح صبح سویرے سمندر کے کنارے گیا، جال ڈالا، اور وہ بہت اداس اور پریشان تھا اور نا امید بھی کہ ہر روز کی طرح اسے آج بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اچانک جال میں حرکت ہوئی کہ جیسے اس میں کوئی مچھلی پھنس گئی ہو۔ عبداللہ نے جب جال پکڑ کر کھینچا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت بڑی مچھلی اس میں پھنس گئی ہو۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا کہ آج میری قسمت نے ساتھ دیا ہے اور کوئی بہت بڑی مچھلی میرے ہاتھ آئے گی۔ عبداللہ نے زور لگا کر جال کو کنارے پر کھینچ لیا، اور جب جال باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس کے جال میں ایک عجیب و غریب مخلوق تھی۔ کیونکہ اس کا آدھا جسم تو انسانوں کی طرح تھا اور آدھا حصہ مچھلی کا۔ وہ انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ اس نے عبداللہ سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور مجھے سمندر میں جانے دو۔ عبداللہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم سمندر میں کیسے آئے؟ کس نے تمہیں سمندر میں ڈالا؟ اس آدمی نے عبداللہ کو جواب دیا کہ میرا نام عبداللہ دریائی ہے، میں سمندر ہی میں رہتا ہوں، مجھے کسی نے سمندر میں نہیں ڈالا۔ عبداللہ حیران ہو کر بولا، بڑی عجیب بات ہے، میرا نام بھی عبداللہ ہے، خیر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم واپس سمندر میں چلے جاؤ۔ عبداللہ نے جال ڈھیلا کر دیا اور عبداللہ دریائی آزاد ہو گیا۔ وہ عبداللہ سے کہنے لگا کہ عبداللہ زمینی، تم بڑے نیک آدمی ہو، تم ذرا ٹھہرو اور میرا انتظار کرو۔ عبداللہ دریائی نے سمندر میں غوطہ لگایا، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ سمندر کی سطح پر پھر سے ابھرا، اور اس کے ہاتھوں میں کچھ ہیرے اور موتی تھے۔ وہ یہ ہیرے موتی ماہی گیر کو دیتے ہوئے بولا، تم اسے لے لو، میرے پاس انہیں ڈالنے کے لیے کوئی تھیلا یا کوئی برتن نہیں تھا، ورنہ میں تمہارے لیے اور بھی لے آتا۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسا معجزہ ہے، میں نے تو ایسے موتی کبھی نہیں دیکھے۔ عبداللہ دریائی تمہارا بہت بہت شکریہ۔ عبداللہ دریائی سمندر میں واپس چلا گیا، اور عبداللہ زمینی ہیرے اور موتی اپنی مٹھی میں دبا کر دوڑتا ہوا نان بائی کی دکان پر پہنچا۔ وہ خوشی سے نان بائی کو بتانے لگا کہ آج میں بہت خوش ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے آج میری سن لی، آج اللہ نے مجھے بہت سی دولت دی ہے، اور تم نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، یہ لو، ان میں سے تم بھی کچھ موتی رکھ لو۔ اور اس رات عبداللہ کے گھر میں اس کے بچوں کے کھانے کے لیے صرف نان بائی کی روٹیاں نہیں تھی، بلکہ اور بھی بہت سے کھانے تھے، جن میں اچار، گوشت اور پھل وغیرہ شامل تھے۔ ایک دن عبداللہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے عبداللہ دریائی کی یاد آئی، اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں عبداللہ دریائی کو کوئی تحفہ دوں۔ تو اس نے ایک پھل فروٹوں سے بھری ہوئی ٹوکری کو لیا اور بازار سے اسے بھر لایا، اور اسے لے کر سمندر کی طرف چل پڑا، تاکہ عبداللہ دریائی کے تحفے کے بدلے میں اسے پھلوں کا تحفہ پیش کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جب عبداللہ سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اونچی آواز میں پکارا، عبداللہ دریائی، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ دریائی نے سمندر میں سے اپنا سر نکالا اور ماہی گیر کو دیکھ کر بولا کہ عبداللہ بھائی کیا بات ہے؟ عبداللہ زمینی نے اس کی طرف پھلوں کی ٹوکری بڑھائی کہ یہ لو، یہ تحفہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔
عبداللہ دریائی نے وہ ٹوکری اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی اور حیران ہو کر ٹوکری میں رکھے ہوئے پھلوں کو دیکھنے لگا کہ واہ، کیا ہی تر و تازہ پھل ہیں، سیب، کیلے، انگور، انار، کیا ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ اس نے عبداللہ زمینی کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ عبداللہ، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پریشان ہو، تم کچھ دیر یہاں پر میرا انتظار کرو، میں ذرا ابھی آتا ہوں۔ عبداللہ دریائی ٹوکری لے کر سمندر میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو یہ ٹوکری بہت سے موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے عبداللہ کو ٹوکری دیتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی، یہ سب تحفے میری طرف سے تمہارے لیے ہیں، انہیں قبول کرو اور انہیں لے جاؤ۔ عبداللہ زمینی نے ٹوکری میں رکھے ہوئے موتیوں پر نظر ڈالی تو کہنے لگا، ارے بھائی، اتنے سارے موتی۔ عبداللہ دریائی بولا کہ میرے پاس ایسے بہت سے موتی ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ عبداللہ زمینی نے اپنے ہم نام اپنے دوست کا تحفہ قبول کر لیا اور پھر سے وہ ٹوکری لے کر نان بائی کی دکان پر پہنچ گیا، اور اس بار اس نے نیک دل نان بائی کو 3 مٹھی بھر کر موتی دیے اور باقی موتیوں کو گھر لے گیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو عبداللہ زمینی کو گھر کے خرچ کے لیے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ 1 موتی لے کر جوہری کی دکان پر پہنچ گیا اور اسے فروخت کر اس سے رقم لے لی۔ جوہری بڑا لالچی تھا، اس نے اتنا قیمتی اور خوبصورت موتی دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور عبداللہ سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہارے پاس ایسے اور بھی موتی ہیں؟ عبداللہ بیچارہ سیدھا سادہ اور نیک تھا، وہ کہنے لگا کہ ہاں، میرے پاس ایسے بہت سے موتی ہیں۔ لالچی جوہری نے عبداللہ کو تو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، ارے لوگو، اسے پکڑ لو، یہی وہ آدمی ہے جس نے ملکہ کے موتی چرائے ہیں۔ جب عبداللہ نے جوہری کی یہ باتیں سنی تو وہ حیران ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتا یا کرتا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ باندھ کر اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ لالچی اور بے ایمان جوہری عبداللہ کی رسی پکڑے آگے آگے چل رہا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر جوہری نے بڑے فخریانہ انداز میں کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم چور کو پکڑ لائے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ کیسا چور؟ جوہری بولا کہ حضور وہی چور جس نے ملکہ کے موتی چرائے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا کہ کیا ملکہ کے موتی چوری ہو گئے ہیں؟ لیکن ہمیں اس بات کی خبر تک نہیں۔ جوہری بولا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ملکہ کے قیمتی موتی اور ان کا ہار چوری ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حیران ہو کر اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے، اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور ملکہ کو لے کر آؤ۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو ملکہ بھی وہاں پر آ گئی۔ ملکہ آئی اور بولی، عالم پناہ، آپ نے ہمیں طلب فرمایا ہے۔ بادشاہ بولا کہ ہاں، میں نے سنا ہے کہ تمہارے موتی اور تمہارا ہار چوری ہو گیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ملکہ نے جواب دیا کہ عالم پناہ، وہ تو مل بھی گئے، میں انہیں ایک جگہ پر رکھ کر بھول گئی تھی، لیکن وہ مجھے واپس مل گئے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ جوہری سے کہنے لگا کہ اب سچ سچ بتاؤ کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے۔ جوہری نے بادشاہ کو وہ موتی دکھایا جو عبداللہ زمینی اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ بادشاہ نے موتی کو دیکھا تو وہ بہت انمول معلوم ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے عبداللہ سے پوچھا کہ اے ماہی گیر، تو سچ سچ بتا کہ یہ موتی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ عبداللہ بولا، بادشاہ سلامت، میرا ایک دوست ہے جس نے ایک بہت بڑی ٹوکری مجھے ایسے موتیوں سے لا کر دی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ کے بھی دل میں لالچ آ گیا اور دل ہی دل میں خیال کرنے لگا کہ کسی طرح سے یہ موتی حاصل کرنے چاہیے۔ وہ عبداللہ سے کہنے لگا کہ تم اس قابل ہو کہ میرے مصاحبوں میں شامل ہو جاؤ، کیا تم میرے وزیر بنو گے؟ عبداللہ نے کچھ دیر تو دل میں سوچا کہ بادشاہ کا وزیر بننا تو بڑی عزت کی بات ہے، لیکن میں محل میں رہنے کے بعد خدا کو بھول جاؤں گا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سے بولا، عالم پناہ، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ میں آپ کا وزیر بن جاؤں۔ اب بادشاہ نے جوہری کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے جھوٹ بولا ہے اور اس سچے آدمی پر تم نے الزام لگایا ہے، لہٰذا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جوہری کو کوڑے لگائے جائیں۔ پھر کچھ دنوں بعد عبداللہ بادشاہ کا وزیر مقرر ہو گیا اور عبداللہ اور اس کے بیوی بچے محل میں رہنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عبداللہ نے اپنے پرانے وقت کو بھلا دیا تھا اور بادشاہ کی خدمت کرنے لگا تھا۔ عبداللہ کی کوششوں سے بادشاہ کے خزانے میں بڑا اضافہ ہو رہا تھا اور بادشاہ بھی عبداللہ سے بہت خوش تھا اور اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ عبداللہ کے بڑے لڑکے اور بادشاہ کی شہزادی کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں ہی ایک ساتھ رہتے اور باغ میں ٹہلتے رہتے۔ عبداللہ اور بادشاہ یہ سوچتے تھے کہ
کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ اس عزت اور مرتبے کے باوجود جو عبداللہ کو دربار میں حاصل تھا، اس نے اپنے دوست سمندری عبداللہ کو بھلایا نہیں تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے سمندر کے کنارے پر جاتا اور پھلوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری اس کے لیے لے جاتا۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچ کر اسے آواز لگاتا اور عبداللہ دریائی اس کی آواز سن کر سمندر کی سطح پر نکل آتا اور پھر دونوں کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے، اور جب کچھ دیر گزر جاتی تو عبداللہ دریائی اسے خدا حافظ کہہ کر سمندر میں چلا جاتا اور عبداللہ زمینی محل واپس آ جاتا۔ ایک روز وہ اسی طرح دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ عبداللہ سمندری نے عبداللہ زمینی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم بادشاہ کے وزیر بن گئے ہو؟ عبداللہ زمینی نے جواب دیا کہ ہاں، بادشاہ بہت نیک دل آدمی ہیں، مجھے امید ہے کہ تم ایک دن محل ضرور آؤ گے اور بادشاہ سے مل کر خوش ہو جاؤ گے۔ عبداللہ دریائی کہنے لگا کہ نہیں میرے دوست، یہ ممکن نہیں، میں پانی سے باہر زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر وہ عبداللہ زمینی کو کہنے لگا کہ میرے دوست، تم بادشاہ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، ہو سکتا ہے وہ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح لوگوں کی دولتوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے خزانے اور عیاش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، اور وہ تمہارے لیے اسی وجہ سے عزت سے پیش آتا ہے اور تمہاری دولت ہتھیانے کے چکر میں ہے۔ اس لیے میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان سب کو چھوڑو اور میرے ساتھ سمندر میں رہو۔ عبداللہ زمینی کہنے لگا کہ بھلا میں سمندر میں کیسے رہوں گا، میں تو ڈوب جاؤں گا اور مر جاؤں گا۔ عبداللہ دریائی بولا کہ تم سمندر میں نہیں ڈوبو گے، میرے پاس ایک ایسی دوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے اپنے جسم پر لگا لے تو وہ سمندر پر تیرنے لگتا ہے، وہ اس کی تہ پر سو سکتے ہیں، اس پر چل پھر سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں، بالکل اسی طرح سے رہ سکتے ہیں کہ جیسے زمین پر رہتے ہیں۔ عبداللہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ عبداللہ دریائی نے جب یہ دیکھا کہ اس کا دوست مان گیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ تم کچھ دیر یہاں پر ٹھہرو، ہو سکتا ہے مجھے اسے لانے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے، مجھے اسے ڈھونڈنا پڑے گا، میں نے شاید اسے سبز کشتی کے پاس رکھا تھا، تم ذرا میرا انتظار کرو، میں اسے ڈھونڈ کر لے کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر سمندر کی تہ میں غائب ہو گیا اور عبداللہ زمینی سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ سمندر کا سفر کیسا ہوگا، طرح طرح کی مچھلیاں دیکھنے کو ملیں گی اور بہت مزہ آئے گا، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں میں سمندر میں ڈوب ہی نہ جاؤں۔ اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا دوست عبداللہ دریائی سمندر کی سطح پر ابھرا اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی شیشی تھی، اور وہ اسے عبداللہ کو دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ لو، اس دوائی کو اپنے جسم پر مل لو، اسے لگانے کے بعد بغیر کسی ڈر کے سمندر میں کود جاؤ۔ عبداللہ زمینی نے وہ تیل اپنے جسم پر مل لیا اور اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں کود گیا۔ وہ آسانی سے اپنے دوست کے ساتھ تیرتا ہوا سمندر کی تہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق آباد تھی۔ دریائی مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کی خوبصورت مچھلیاں، آبی ستارے، مختلف قسم کے آبی پودے اور عمارتیں تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی اور ہر چیز روشن تھی، اور دریائی انسانوں کے گھر چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ عبداللہ زمینی کو آبی مخلوق کے بادشاہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ بادشاہ بھی عجیب و غریب قسم کی مخلوق تھی۔ اس نے اپنا پورا جسم قیمتی ہیروں اور موتیوں سے سجایا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک زمینی مخلوق سمندر کی تہ میں چل رہی ہے تو بادشاہ کہے لگا کر ہنسنے لگا، اور اس کے درباری بھی ہنسنے لگے کیونکہ انہوں نے کبھی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ ارے دیکھو، یہ کیسا عجیب انسان ہے، یہ اپنے نچلے ہاتھوں سے چل رہا ہے۔ عبداللہ زمینی کو بادشاہ کا اس طرح سے ہنسنا اور اس کا مذاق اڑانا اچھا نہیں لگا۔ وہ بادشاہ کو دیکھ کر بولا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو، اور آپ جنہیں میرے نچلے ہاتھ سمجھ رہے ہیں وہ میرے پیر ہیں۔ زمین پر رہنے والے سبھی لوگوں کے پیر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ سمندر میں رہتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو سمندر کے قابل ہی بنایا ہے۔ میں زمین پر رہتا ہوں، اس لیے میرا جسم اسی کے مطابق بنایا ہے۔ اس میں ہنسنے یا مذاق اڑانے کی کون سی بات ہے؟ آپ کی دم ہے اور اس میں آپ کی خوبصورتی ہے۔ میری دم ہوتی تو میں اس میں تماشا لگتا۔ عبداللہ دریائی کو اپنے بادشاہ اور درباری ساتھیوں کا یوں اس کے زمینی دوست کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا تو اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ شرمندہ ہو کر اپنے زمینی دوست عبداللہ سے بولا کہ چلو میرے دوست، واپس چلتے ہیں۔ جب وہ دونوں سمندر کی سطح پر واپس آئے تو عبداللہ دریائی شرمندہ ہو کر اپنے دوست سے کہنے لگا، میرے دوست، اب تم اپنی دنیا میں واپس جاؤ اور میں اپنی دنیا میں سمندر میں واپس جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد ہماری کبھی ملاقات نہ ہو۔ عبداللہ زمینی حیران ہو کر بولا، بھلا وہ کیوں؟ عبداللہ دریائی بولا کہ بادشاہ اور میرے سمندری درباریوں نے
آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس نے مجھے شرمندہ کر دیا، مجھے ان کے ساتھ رہنا گوارا نہیں، اب میں بھی یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا اور ان سے دور ہو کر اکیلا رہ کر زندگی گزاروں گا۔ عبداللہ زمینی بولا کہ اگر ایسی بات ہے تو آؤ ہم دونوں زمین پر زندگی گزاریں، تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ عبداللہ دریائی بولا کہ نہیں میرے دوست، ایسا ممکن نہیں، میں سمندر کی مخلوق ہوں اور سمندر ہی میں رہ سکتا ہوں، تم اپنے بیوی بچوں اور بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر عبداللہ دریائی نے سمندر میں غوطہ لگایا اور وہاں سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ساحل پر نظر نہیں آیا، اور عبداللہ زمینی اسے بھولا نہیں تھا۔ وہ ہر روز پھلوں کی ٹوکری لے کر سمندر کے کنارے پر جاتا اور عبداللہ دریائی کو آواز لگاتا، کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا، اور جب وہ وہاں نہ آتا تو خاموشی کے ساتھ واپس آ جاتا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔